ہم بڑے شوق سے دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کیا چل رہا ہے، یہ ہمارا بنگلہ ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہاں تک کہ یہ میری بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے۔ اپنی پرائیویسی کا خود جنازہ نکالنے کے بعد سر پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ آخر ہماری خوشحال زندگی کو یہ ہو کیا گیا۔ یہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ سوشل کسے کہتے ہیں۔ سوشل سے مراد یہ ہے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو تنہا نہیں رہ سکتی، یہ ایک سماج یا معاشرے میں رہتی ہے۔ مشہور یونانی فلسفی ارسطو نے کہا تھا کہ انسان فطرتاً ایک سماجی جانور ہے۔ اب یہ انسان ایک سماج میں رہتا ہے تو یہ جاننا بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ سماج یعنی سوسائٹی کیا ہے۔ سماج انسانوں کے آپسی تعلقات ہیں، چاہے وہ پیار، محبت یا بھائی چارے پر مبنی ہوں، دشمنی، حسد، بغض پر مبنی ہوں، وہ آپسی میل جول، خونی رشتوں سے لے کر کے آپسی تعاون پر مبنی ہوں، یعنی انسان کے جتنے بھی آپسی تعلقات ہیں ان سبھی تعلقات کے مجموعے کا نام سماج یا معاشرہ ہے۔ اب جس سماج یا معاشرے میں یہ انسان رہتا ہے وہاں کے کچھ ضابطے اور کوڈز ہیں جن قانون کو ماننا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر ان قانون کی کو یہ فلانگنے کی کوشش کرتا ہے تو پورا معاشرہ درہم بھرم ہو جاتا ہے اور اس کا خمیازہ انسانی زندگی کو ہی بھگتنے پڑتے ہیں۔ مثلا چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا جرم ہے، کسی انسان کے جان، مال، عزت، آبرو کو ٹھیس پہنچانا غلط بات ہے۔ تو یہ کچھ ہمارے سماجی اصول اور کوڈز ہیں۔ تو سماج میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان تنہا اپنی زندگی کی ساری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا، چاہے وہ جسمانی ہوں یا نفسیاتی۔ نظام کے بغیر انسان جی نہیں سکتا۔ یہ ساری چیزیں اسے ایک سماج کے اندر رہ کر ملتی ہیں۔ اسی سماج کے اندر انسانی زندگی میں سوشل میڈیا کا بھی قیام ہوا جس پر آج ہم اس ایوان میں بات کر رہے ہیں۔ لفظ سوشل میڈیا جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے دل و دماغ میں وہ سارے پلیٹ فارمز آ جاتے ہیں جو انٹرنیٹ پر دستیاب ہیں، جو انسان کو انسانوں سے جوڑتے ہیں، چاہے وہ فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، واٹس ایپ، ٹویٹر یا اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے پلیٹ فارمز جن کے ذریعے سے انسان معلومات حاصل کرتا ہے۔ اب جو معلومات ان سے حاصل ہو رہی ہے کیا وہ مکمل طور پر درست ہے؟ رہی بات یہ سوشل ہے یا ان سوشل ہے تو اس کا اندازہ ہم تبھی لگا سکتے ہیں جب ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے غور طلب بات یہ ہے کہ یہ مکمل جھوٹ پر مبنی ہے، کیونکہ اس نے انسان کو حقیقی زندگی سے اٹھا کر ورچوئل یعنی مجازی زندگی میں دھکیل دیا۔ اس نے انسانوں کو حقیقی رشتوں سے فوکس ختم کیا، انسان کو دور دراز علاقوں سے اٹھا کر کسی ترقی یافتہ ملک کے افراد سے تو جوڑ دیا، مگر جو اس کے آس پاس ہمیشہ سے رہنے والے لوگ تھے ان سے دور کیا، اپنے بزرگوں سے دور کیا، اپنے گھر والوں سے، اولاد کی تربیت سے دور کیا۔ یعنی انسان اس پر اتنا محتاج اور ڈیپینڈنٹ ہو چکا ہے کہ اس نے اپنی زندگی سے انسانوں کو باہر کر دیا۔ یعنی کہ انسان کے دل کو تسکین تو انسان سے تھی لیکن اس کو ریپلیس کر کے اس کی جگہ گیجٹس نے لے لی، جس میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل موبائل فون اور موبائل مینیا ہو گیا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے یہ کون سی سوشیالٹی ہے؟ ہمارے جیبوں میں مارکیٹ پہنچا دی گئی، کنزیومرزم کا ایک ایسا ڈیوائس جو 24 گھنٹے ہمارے سر پر مسلط ہے۔ اب انسان اس پر اپنی اس طریقے کی تصویریں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے گویا کہ اس کی زندگی بہت گلزار ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس جھوٹی تصویر کے پیچھے ہماری زندگی کی تلخ حقیقتیں چھپی نہیں ہوتی؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تانک جھانک کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، ہر انسان تانک جھانک کر رہا ہے اور ہر انسان کی تانک جھانک ہو رہی ہے، اور اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ خود وہ انسان ہے جس نے اپنے سب سے بڑے قیمتی سرمایہ کو سرے عام نیلام کر دیا، وہ تھی اس کی نجی رازداری یعنی پرسنل پرائیویسی۔ ہم بڑے شوق سے دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کیا چل رہا ہے، یہ ہمارا بنگلہ ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہاں تک کہ یہ میری بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے۔ اپنی پرائیویسی کا خود جنازہ نکالنے کے بعد سر پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ آخر ہماری خوشحال زندگی کو یہ ہو کیا گیا۔ اب بخوبی جانتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دورہ ہے، جھوٹ پر مبنی کسی بھی خبر کو پھیلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کسی بھی شخص کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اس کی ویڈیو یا اس کی امیج کو اٹھا کر کے پورن امیج یعنی کہ جو مورف پورن امیج یا پورن ویڈیو بنا کر اس کے بدنامی کا سبب بنا سکتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سوشل میڈیا نے اوپینین بلڈنگ میں ایک بہت بڑا رول نبھایا، لیکن پولرائزیشن کا بھی سب سے بڑا کام اسی کے ذریعے سے ہوا۔ ان تمام دلائل کے بعد ایوان میں بیٹھے کافی سارے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ خیال آ رہا ہوگا بھلا اس میں سوشل میڈیا کی کیا غلطی تو خود انسان کر رہے ہیں جو غلط چیزیں اور غلط خبریں پھیلا رہے ہیں۔ بس یہی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، غلطی لوگ کر رہے ہیں لیکن غلطی کرنے کے ذریعے وہ جو موقع دے رہا ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ آخر پر وقت کی دامنی کا پاس رکھتے ہوئے اس شعر سے رخصت چاہوں گا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ بہت بہت شکریہ۔